السلام علیکم. بلند آواز سے جواب دیجیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. شعر سنیں. وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. اور یہ میری ماں نے بتایا تھا ہم کو بچپن میں، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نبی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، بولو یار. نبی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے. کہ نبی کی چوکھٹ پہ جا کے حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور سے لو لگا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور سے لو لگا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. اور جو مانگنے میں خلوص ہوگا تو مانگنے سے سوا ملے گا، جو مانگنے میں خلوص ہوگا تو مانگنے سے سوا ملے گا. کیا ارے تو روح دل پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، روح دل پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. سبحان اللہ، کیا شعر ہے. اور ایک شعر ماں کے تعلق سے پڑھتا ہوں. جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ بولے سبحان اللہ. جو خلد کی تم کو آرزو ہے، جو باغ جنت کی جستجو ہے، جو خلد کی تم کو آرزو ہے، جو باغ جنت کی جستجو ہے. کیا تو پاؤں ماں کے دبا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے. اور لگاؤ سینے سے بے بسوں کو سہارا دو پہلے مفلسوں کو، سسکتے دل کو ہنسا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. نبی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. 2-3 شعر پڑھ کر کے میں بیٹھ رہا ہوں، اور محبت سے ایک بار بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ.
کہ سجا ہے احمد مختار کا دربار مرول میں، سجا ہے احمد مختار کا دربار مرول میں، کہ سجا ہے احمد مختار کا دربار مرول میں، مسلسل ہو رہی ہے بارش انوار مرول میں، مسلسل ہو رہی ہے بارش انوار مرول میں۔ سبحان اللہ۔ اور بہت ہی اچھا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، محبت سے ایک بار پورا مجمع بول دیجیے سبحان اللہ۔ ہر ایک دیوار و در سے آ رہی ہے دوست و خوشبو، ہر ایک دیوار و در سے آ تو خوشبو، کیا ارے مجھے لگتا ہے جیسے آ گئے سرکار مرول میں، مجھے لگتا ہے جیسے آ گئے سرکار مرول میں۔ ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، سماعت فرما لیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرشتے چوم لیں گے ان لبوں کو اے مسلمانوں، کہ فرشتے چوم لیں گے انہیں چوم لیں گے ان لبوں کو اے مسلمانوں، جو پڑھ لے دل سے آقا پر درود کے بار مرول میں، جو پڑھ لے دل سے آقا پر درود کے بار مرول میں، اور مدینے سے گھٹا اٹھ کر برستی ہے سر محفل، ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ مدینے سے گھٹا اٹھ کر برستی ہے سر محفل، چلے آؤ غلامی احمد مختار مرول میں، چلے آؤ غلامی احمد مختار مرول میں۔ اور آخری شعر پڑھ کر کے میں بیٹھ رہا ہوں، شعر تو بہت لیکن وقت نہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، بولیے ایک بار ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، اور ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ میں عرفان پینا ہو اگر فیضی چلے آؤ، میں عرفان پینا ہو چلے آؤ، تمہیں ساتھی کبھی ہو جائے گا دیدار مرول میں، تمہیں بھی ساتھی کا ہو جائے گا دیدار مرول میں، سجا ہے احمد مختار کا دربار مرول میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انتہائی خلوص و ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں صرف ایک حدیث پاک کا مضمون آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے نوجوانوں تک میں ایک میسج ڈالنا چاہتا ہوں ان کے ذہن و دماغ میں کہ یہ جو ہمارے اسلام میں کوئی بھی تہوار آتا ہے یا کوئی بھی پاکیزہ محفل ہوتی ہے اس کا کمپٹیشن کسی اور سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے بعد سب سے مقدس اور عظیم کتاب جانتے کیا بخاری شریف ہے، اس کی پہلی حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی عملوں کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ علیہ شفیعت الثنا جیسی عظیم نعمت ہم سب کو ملی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ پہلے ضروری ہے کہ خلوص نیت ہونا چاہیے، اور جب تک خلوص نیت نہیں ہوگی تب تک اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اور جس کام میں خلوص نیت ہو جائے گی اس کام میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں نا 11 بجے کے بعد آقا علیہ السلام کی پاکیزہ محبت میں بیٹھے ہیں، تو نوجوانوں کے میرے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے، پہلی بات، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک کا ایک مفہوم سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں صحابہ نے آقا کے سے کیسی محبت فرمائی، تو اللہ رب العزت نے جنت میں ان کے لیے ہزاروں محل تعمیر فرما دیے۔ اور آپ بھی اگر میلاد مصطفیٰ میں خلوص نیت کے ساتھ بیٹھے، صرف اس نیت سے میں بیٹھ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اسی محفل میلاد کے صدقے میں اللہ رب العزت میری شفاعت فرما دے گا۔ بس ارے بھائی کوئی بھی نیک آپ کام کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ قبر کی جب اندھیری کوٹری آئے تو یہی میلاد مصطفیٰ کا اجالا ہماری قبر میں ہو جائے، کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو اللہ رب العزت ہمیں عاشق رسول کہہ کے خطاب فرما لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے جلوس میں کیا ہوتا ہے، آج ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے، آج ہم جو کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اور صحابہ نے آقا سے کیسی محبت فرمائی۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوڑے دوڑے صحابی آئے، صحابی کا نام بہت غریب تھے، مفلس تھے، ان کے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا، تو اس کی کھجور کی ٹہنیاں جو ہیں اس کے گھر میں آ کے ایسے لٹکی ہوئی تھی، تو جب کھجور پکتی اس سے کھجور نیچے گرتی تو اٹھاتے ان کے بچے اور کھا لیتے، تو جو کھجور کا جو درخت تھا وہ کسی یہودی کا درخت تھا، وہ دوڑ کر آتا اور آنے کے بعد وہ کھجور جو بچے غریب جو مفلس صحابی تھے کھاتے تو انگلی ڈال کر ان کے حلقے سے کھجور نکال لیتا، تو ان کو یہ بات بہت گرا گزرتی
اور بہت وہ پریشان ہوتے، غمگین ہو جاتے، ان سے رہا نہ گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ میرا گھر فلاں یہودی کے گھر کے بغل میں ہے، اور اس کے کھجور کی کچھ ٹہنیاں جو ہیں، اس کے کھجور کی چند ڈالیں جو ہیں میرے آنگن کے اندر آتی ہیں، جب کھجور پکتی ہے تو میرے گھر میں گر جاتی ہے، میرے بچے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، یہودی دوڑا دوڑا آتا ہے، یا رسول اللہ وہ کھجور میرے بچوں کے حلق کے اندر سے انگلی ڈال کے کھینچ کے لے کے چلا جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ اس سے کہہ دیں کہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے، میرے بچوں پہ ایسا ظلم نہ کرے۔ تو آقا علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور آپ کا چہرے اقدس ایک دم غمگین ہو گیا۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم گھر جاؤ، میں اسے بلا کے سمجھا دوں گا۔ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے اس یہودی کو بلا کے کہا یہودی کو بلا کے لے کر آؤ۔ یہودی صحابہ گئے، یہودی کو بلا کے لائے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ جو وہ کھجور کا جو درخت تمہارے گھر میں ہے اس کا سودا مجھ سے کرتے ہو، اس کو بیچتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس کا سودا میں آپ سے نہیں کروں گا، میں نہیں بیچوں گا، کیونکہ وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ بہت اچھا درخت ہے اور اس کی کھجوریں جو ہیں میرے بچے کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ کھجور کا تو سودا کرتا ہے تو میں جنت میں تجھے کھجور کا درخت دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی کہے، کتنا بھی پیسہ دے، کچھ بھی کہے، میں وہ کھجور کا درخت نہیں بیچوں گا۔ وہ اٹھا یہودی اور چلا گیا۔ اسی بارگاہ میں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما دی۔ حضرت ابو دحدہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور کا درخت اس یہودی سے خرید لوں تو کیا جنت میں میرے لیے آپ کھجور کا درخت عطا فرما دیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو دحدہ اگر تم نے کھجور کا درخت اس سے خرید لیا تو میں اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور کا درخت تجھے عطا کروں گا۔ حضرت ابو دحدہ اٹھے اور یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ یہودی سے کہا یہودی تم یہ کھجور کا درخت بیچتے ہو؟ کہا نہیں۔ ارے تو کیسی بات کرتے ہو، میں نے یہ کھجور کے درخت کو تمہارے نبی کو نہیں بیچا تو تمہیں کیسے بیچ سکتا ہوں، میں نہیں بیچوں گا یہ کھجور کا درخت۔ تو حضرت ابو دحدہ نے کہا کہ تم بیچ دو، کتنا بھی تم مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کھجور کا درخت مجھے چاہیے۔ تو یہودی تھا وہ طیش میں آ گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہ کھجور کا درخت دوں گا، لیکن تمہیں اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں تمہیں اپنے باغ کے سارے کھجور کے درخت کو مجھے دینا ہوگا۔ حضرت ابو دحدہ نے کہا ٹھیک ہے میں پورے اپنے کھجور کے باغات کو تمہیں دیتا ہوں اور یہ کھجور کا درخت لیتا ہوں۔ تو اب یہودی اندر سوچ رہا تھا کہ ایک کھجور کا درخت لے کر پورے باغ کے کھجور کے درخت کو دیں گے، تو یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کا دل عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن چکا ہے۔ حضرت ابو دحدہ نے کہا سودا پکا، مکرے گا نہیں؟ یہودی نے کہا نہیں مکروں گا، یہودی نے کہا نہیں میں مکروں گا نہیں، میں سودا پکا کر رہا ہوں، تم کھجور کے باغ کو دے رہے ہو۔ اور اس کھجور کے باغ میں روایتوں میں آتا ہے کہ 1000 درخت تھے یا اس سے بھی زائد درخت تھے۔ حضرت ابو دحدہ نے کہا ٹھیک ہے میں وہ کھجور کا باغ تمہیں دیتا ہوں اور ایک کھجور کا درخت میں یہ لیتا ہوں۔ حضرت تاریخ میں آتا ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو دحدہ وہاں سے اٹھے یہودی کے گھر سے باغ میں گئے، اور باغ میں جانے کے بعد باغ کے اندر قدم بھی نہیں رکھا، باغ کے اندر قدم بھی نہیں رکھا، اپنی بیوی اور بچوں سے کہا کہ تم باغ کے باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا۔ تو بیوی نے کہا اے سردار یہ کیسی بات کرتے ہو، یہ باغ تو ہمارا ہے۔ تو حضرت ابو دحدہ نے اپنی بیوی سے کہا بی بی میں نے اللہ کے رسول سے اس کا سودا کر لیا ہے۔ جب بی بی نے سنا کہ اللہ کے رسول سے سودا کر لیا ہے تو وہ بی بی اپنے بچوں کے ساتھ اس باغ سے باہر آئی، اور حضرت ابو دحدہ نے ایمان دیکھو حضرت ابو دحدہ کا، حضرت ابو دحدہ کے پاس جو پیسے تھے جو کھجور بیچی تھی وہ پیسہ بھی اسی باغ کے اندر ڈال دیا۔ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا اے ابو دحدہ تم نے کیسے خریدا؟ کہا یا رسول اللہ وہ ایک جو کھجور کا درخت تھا اسے لے لیا اور اپنے سارے باغات کے کھجور کو اسے دے دیا یہودی کو۔
تو آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، کہا اے ابو دہدہ اب میرا بھی سودا تجھ سے بدل گیا، تو نے ایک کھجور کا درخت خریدا تو اللہ رب العزت نے، میں اپنی ان ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت میں 1000 محلات تعمیر فرما دیے ہیں۔ اے ابو دہدہ تیرے لیے اللہ رب العزت نے ہزاروں درخت جنت میں لگا دیے ہیں، اور اس جنت کے سارے محلات پر اور جنت کے سارے درختوں پر اللہ رب العزت نے تیرا نام نصب فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو دہدہ کا خلوص نیت دیکھیں، میں جہاں پہ آنا چاہتا ہوں وہیں پہ آؤں گا۔ تو حضرت ابو دہدہ نے کہ ہزاروں محلات تعمیر ہو گئے، ہزاروں درخت تعمیر ہو گئے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں۔ اب دیکھو ان کا مرتبہ دیکھو، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں۔ تو جب حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر صحابہ چل رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ مقدس کو آسمان کی طرف کیا اور مسکرا پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، وہ جو سودا ہوا تھا نا، وہ دیکھو فرشتے، نوری فرشتے حضرت ابو دہدہ کے جنازے کے اوپر 1000 جنتی کھجوروں کے درخت سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ 1000 جنتی کھجوروں کے درخت سے سایہ کیے حضرت ابو دہدہ کے جنازے پر۔ اب آؤ، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ یہی وہاں بھی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دکھائی اور اپنے کھجور کے سارے درخت کو دے دیا، تو وہ خلوص نیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ہزاروں محلات تعمیر فرما دیے، ہزاروں کھجوروں کے درخت وہاں پہ نصب فرما دیا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ ہم تو آقا علیہ السلام کے، ہم بھی تو امتی ہیں، ہم بھی تو ان کے غلام ہیں، اور یہ جو میلاد مصطفیٰ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اس میں آپ جھنڈے لگائیں، کمکمے لگائیں، خوشیاں منائیں، نئے کپڑے پہنے، اور یہ سب اس لیے پہنے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی نیت کے صدقے طفیل میں، اسی خلوص نیت کے صدقے میں، آقا علیہ السلام کی اسی محبت عظیمہ کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا اچھا صلہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی، میں نے یہ صرف اس لیے حدیث پاک لے آیا کہ یہ خلوص نیت ظاہر ہو جائے۔ آج ہمارے نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی کرے اس سے اسلام کا لینا، اسلام ایک امن کا پیغام دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے۔ آپ جھنڈے لگائیں تو اس میں خلوص نیت ہونا چاہیے، آپ کمکمے لگائیں تو اس نیت سے لگائیں کہ میرے آقا کا میلاد آیا اس لیے لگا رہا ہوں، جھنڈے لگا رہا ہوں، آقا کا میلاد آیا اس لیے آ رہا ہوں۔ جلوس محمدی جب آپ شرکت کریں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیجا اچھلنے کودنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم 100 لوگ جا رہے ہیں اور سب نے اگر 100 مرتبہ درود پاک کا ورد کر لیا تو لاکھوں لاکھ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ ایسا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بلند آواز سے بولیے، یہ اچھا کام ہے نا۔ اور جو بندہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عمل اچھا ہے، یہ اچھل کود والا عمل اچھا ہے۔ تو مسلمانوں بس خلوص نیت ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ جو میلاد آیا ہے یہ ہم منا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا میلاد بنایا۔ اب آپ کہو گے وہ کیسے؟ میں ایک بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ السلام جس وقت اس خاندان عالم گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو رب نے اپنے محبوب کا میلاد کیسے منایا۔ سب سے پہلے جبریل امی جھنڈا لے کر آئے، ایک خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر نصب فرمایا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اے دنیا والوں، میں اپنے محبوب کا میلاد اس طرح منا رہا ہوں، اے
بچے کے ماں کے رحم میں روح ڈالنے والے فرشتے، میرے محبوب کی آمد کا صدقہ یہ ملے گا، اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب لڑکے پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت پھر اعلان فرماتا ہے، اے دنیا والو جتنے بیمار ہو آؤ، میں اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما رہا ہوں۔ جتنے بیمار تھے دنیا میں آقا علیہ السلام کی میلاد کے صدقے میں سب شفا یاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہی مکے کے حالات تھے، مکہ میں جو درخت لگے ہوئے تھے، کوئی کھجور کا درخت ہے، کوئی آم کا درخت ہے، کوئی انگور کا درخت ہے، کوئی انجیر کا درخت ہے، کسی میں پھل نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے سارے درختوں میں بے موسم پھل عطا فرما دیے۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کا میلاد اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد جانتے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت پاک کا صدقہ یہ ملا کہ آج جو یہ آپ جہاں چاہے مسجد بنا لے، جہاں چاہے نماز پڑھ لے، پہلے ایسے تھا آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نہیں تھا۔ یہ جو مسجد جو ہمیں ملی ہے یہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سابقان انبیاء کہ جو امتی تھے، انبیاء نے نشان لگا دیا، ایک خط کھینچ دیا، سفر میں رہو، حضر میں رہو، کہیں بھی رہو، وہیں پہ آ کے نماز پڑھنی ہے جہاں پہ انبیاء نے نشان لگا دیا ہے۔ لیکن جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان عالمی گیتی پر طلوع اجلال فرماتے ہیں تو جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو گواہ کر کے کہا، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، آج سے یہ ساری زمین مسجد بن گئی ہے کیونکہ پیشانی میرے محمد کی لگ گئی ہے، کیونکہ پیشانی میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگ گئی ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا یہ صدقہ ہمیں ملا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مسجد عطا فرما دی، یہ مسجدوں کے منبر و محراب عطا فرما دیے، یہ نمازی عطا فرما دی۔ میں کیا کیا گناؤں اور وقت ہے نہیں، اور بہت سارے اسی کے اوپر اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے نا تو کوئی اگر لنگڑا ہے تو وہ چلنے لگا، کوئی اگر اندھا ہے تو اسے آنکھ مل گئی، کوئی اگر گونگا ہے تو وہ بولنے لگا، کوئی اگر چلنے پھرنے سے قاصر ہے تو چلنے پھرنے لگا۔ اور یہ سارا جو معاملہ تھا، لوگ صبح حرم مکہ کے اندر جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے، ارے یار میں تو اپنے باغات میں گیا تو اس میں پھل نہیں تھے، پورا باغ پھلوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک شخص آیا، ایک سردار قریش آیا، وہ کہنے لگا آپ ادھر دیکھیں ادھر مت دیکھیں، یہی تو دقت ہے نا، آپ ادھر دیکھیں، پوری توجہ ادھر کریں۔ تو ایک قریش کا سردار ہے، کہا کہ میں اپنے بکریوں کے ریوڑ میں گیا، میں نے جا کے دیکھا تو جو بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے وہ دودھ سے بھر گئے ہیں۔ ایک قریش کا سردار آیا تو اس نے کہا یار میں گھر گیا تو میری ایک لڑکی تھی، وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی، وہ چلنے پھرنے لگی، بولنے لگی۔ پھر ایک آدمی آیا، کہا میں تو بیمار تھا، میں صحت یاب ہو گیا۔ تو مکہ کے لوگ حیرت زدہ ہیں، آپس میں پوچھ رہے ہیں یہ انقلاب کیسے آ گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایک قریش کا سردار بھاگے بھاگے آیا، کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا، اس نے کہا میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا، اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس سردار قریش نے کہا ارے یہ تعجب کی بات نہیں ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو، ارے میری آنکھوں نے کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک ایسا نورانی بچہ دیکھا تھا کہ آج تک کسی ماں نے مکے کی سرزمین پر اتنا حسین و جمیل بچہ نہ جنا ہے، نہ صبح قیامت تک جنے گا۔ تو سردار قریش نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ تو آنے والے اس قریش کے سردار نے کہا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حضرت عبد المطلب اس نورانی بچے کو خانے کعبہ کی طرف لیے جا رہے تھے تو میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ حضرت عبد المطلب خانے کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا خانے کعبہ حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھا چلا رہا ہے، حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھا چلا رہا ہے۔ تو گویا خانے کعبہ بھی یہ اعلان کر رہا ہے اے دنیا والوں دیکھ لو مجھے بتوں سے پاک کرانے والا نبی آخر الزمان آ گیا ہے، نبی کون و مکہ آ گیا ہے، مدینے کا سردار آ گیا ہے، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، بیواؤں کا سہارا آ رہا ہے، یتیموں کا آسرا آ رہا ہے،
मुसलमानों कहो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार आ रहा है। आला हजरत ने इसी की तर्जमानी फरमाई कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ बढ़ रहे हैं या खाने काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ा चला रहा है। ये मक्का में इनकलाब पैदा हुआ तो मुसलमानों कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहता है या कौन क्या कह रहा है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि मिलाद कहाँ पे, इसका सबूत कहाँ पे, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक सहाबी रसूल ने आका अलैहिस्सलाम ने वज़ू बनाया, उसका पानी पिया, अपने चेहरे पर मला, तो किसी ने पूछा कि ये कहाँ पे लिखा है, कुरान में कहाँ पे लिखा, हदीस में कहा है, आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने के लिए कहा, तो सहाबा की मुक़द्दस जमात ने कहा कहीं पे नहीं लिखा मिलेगा, ये आशिकों के दिल में लिखा है। तो मीलाद का सबूत कुरान में भी है, हदीस में भी है, ऐबे मुस्तहिदीन के अक़वाल में भी है, तारीख के सर्री और आग सबूते मीलाद से भरे पड़े हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे ये कहाँ पे है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहना हम आशिकों के दिल में लिखा है, हम आशिकों के दिल में लिखा है। ये जो दिल इश्क़े मुस्तफ़ा का मदीना है, इसी दिल को चीर कर देखोगे तो यहाँ पे मिलाद 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 ही लिखा मिलेगा।